تجھے یہ پاور دیا جاتا ہے، تجھے یہ اختیار دیا جاتا ہے، تجھے یہ آزادی دی جاتی ہے کہ تم اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو فیصلے کے اعتبار سے جہنمی ہو چکے ہیں تو اپنی سفارش سے جنتی بنا سکتے ہو۔ کتنا خوشنصیب ہوگا وہ باپ جو اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محشر کے دن ایک عالم دین سے فرمائیں گے کہ تو اپنے جاننے والوں میں 400 لوگوں کو، تم اپنے جاننے والوں میں 400 لوگوں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اپنی سفارش سے جنت میں لے جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو باپ کے لیے کہ ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کے حق میں سب سے بہتر تحفہ کیا بالنحل افضل من العرب حسن، سب سے بہتر تحفہ جو آپ ان کی ہر فرمائش پوری کر دے۔ بہترین تحفہ یہ نہیں ہے کہ ان کی لباس لیتا، بہترین تحفہ یہ ہے کہ آپ اسے ایسی تعلیم دے دیں جس کے ذریعے سے وہ اچھا انسان ہو جائے، اللہ کو پہچاننے والا ہو جائے، دین پہ چلنے والا ہو جائے، اللہ کے احکام کو اپنانے والا ہو جائے۔ اور نہ جان لیجیے کہ اگر آپ اپنے اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں تو بعد میں آپ روئیں گے، لیکن آپ آنسو سے نہیں روئیں گے، خون کے آنسو سے روئیں گے، اب بعد میں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر تعلیم دیجیے، لیکن سب سے پہلے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اسے دین کی اتنی تعلیم ضرور دیجیے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کو، جس کے ذریعے سے وہ دین کو، جس کے ذریعے سے وہ شریعت کو، اس کے ذریعے سے وہ آخرت کی فکر کو اپنے اندر آپ کی ذمہ داری ہے۔ پڑوسی ملک کے تعلق سے ایک معتبر عالم دین نے اس ملک کے تعلق سے واقعہ لکھا ہے، پڑوسی ملک کا واقعہ ہے۔ ایک باپ کیلا چلا مزدوری کر کے، محنت کر کے، رات ایک کر کے، سردی گرمی جھیل کر کے اپنے بیٹا کو پڑھاتا ہے۔ ایک بیٹا، ایک لوٹا بیٹا اسے پڑھاتا ہے۔ بچہ ذہین ہے، ہونہار ہے، محنتی ہے، قسمت ساتھ دیتی ہے، وہ بچہ اپنے ملک کا ٹاپر انجینئر ہو جاتا ہے اور امریکہ میں ایک بہت بڑی نوکری اسے مل جاتی ہے۔ اور جب وہ نوکری کرنا شروع کرتا ہے پھر کچھ دنوں میں شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کے امریکہ چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیتا ہے۔ آج کل بڑے بڑے شہروں میں نوجوانوں کے پاس اتنی فرصت نہیں، اتنا وقت نہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرے تو ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیتے ہیں۔ ہاسپٹل کے لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں اور مہینے کا ان کو مہینے کی جو فیس ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ تو انجینئر صاحب کے اپنے باپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیتا اور امریکہ دور ہو جاتے ہیں۔ سلسلہ کچھ چلتا ہے اور باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ٹویٹر سے جب پوچھ جاتا ہے کہ آپ کے ابو انتقال کر گئے ہیں، انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کا اعلان کر دیجیے کہ 2 بجے ظہر کے بعد جنازہ کی نماز ہوگی اور جب تک میں نہ آؤں میرے باپ کی نماز جنازہ نہ ہو، میں شریک ہوں گا۔ 2 بج جاتے ہیں، 2 کے بعد کئی گھنٹے تک جاتے ہیں، انجینئر صاحب سے رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ 1000 کوشش کے بعد، کئی گھنٹوں کے بعد کوششوں کے بعد رابطہ ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے آپ کہاں ہیں تو کہتے ہیں معاف کیجیے گا۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں معاف کیجیے گا، میں جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں جس کمپنی میں نوکری کرتا ہوں ہمارے باس کا آدیش ہے کہ آج ایک ضروری میٹنگ ہے جسے میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ ایسی میٹنگ ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے، جو آپ کا بل ہے وہ آپ بتائیے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔
ذرا سوچیے کہ قسمت کا ہمارا بدنصیب انجینئر تھا کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ میں جس باپ نے ٹھیلا چلا کے مزدوری کر کے محنت کر کے پڑھایا، باپ کی نماز جنازہ میں شریک ہونا ضروری نہیں سمجھا، لیکن میرے دوستوں جتنا نالائق وہ انجینئر ہے اس سے بڑا نالائق اس کا باپ، اس سے بڑا نالائق اس کا باپ ہے کہ اپنے بیٹا کو ملک کا ڈاکٹر انجینئر سے بنایا لیکن قرآن نہیں پڑھایا، اسے دین نہیں سکھایا، اسے یہ نہیں بتایا کہ ماں باپ کا رتبہ کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جہاں دنیا کی تعلیم دے، اس سے پہلے دین کی اتنی تعلیم دے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ میرے دوستوں بہت ہی خوشی کی بات ہے، قابل مبارکباد ہے وہ لوگ، اس محلہ کا ہر شخص قابل مبارکباد ہے، انہوں نے یہ پہل کی، انہوں نے یہ کوشش کی، انہوں نے پودا لگایا، انہوں نے ایک ہمت کی اور انہوں نے ایک بڑی کمی کو پوری کی۔ بڑی کمی کیا ہے؟ بڑی کمی یہ ہے کہ جس گاؤں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کسی زمانے میں آپ اس گاؤں کو لوگ کی وجہ سے مثال لے کر بتایا جاتا ہے، لیکن جب اللہ نے انعام کیا، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے حالات کو پلٹے کہ علاقے کا بڑا سے بڑا عالم بھی آپ کے گاؤں کے سامنے جھکنے لگا، یہاں سے بجانے لگا۔ اللہ نے آپ کے گاؤں میں ایسے ایسے عالم دین اور ایسے ایسے عالم اللہ کو پیدا کیا کہ علاقہ نہیں، ہندوستان اور ملک کے لوگ یہاں علمی اعتبار سے، سلوک اور طریقہ کے اعتبار سے رجوع کرنے لگے۔ اللہ نے آپ کے گاؤں کو علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے جو مقام اور رتبہ دیا ہے، اس کا اندازہ آپ کو گاؤں میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ باہر جا کر دیکھیں تو لوگ اپنے ضلع کا نام بتاتے ہیں تب لوگ پہچانتے ہیں، اور آپ کا گاؤں وہ ہے کہ جہاں پہ صرف گاؤں کے نام بتانے سے لوگ سمجھ جاتے ہیں تو وہ گاؤں ہے جو علماء کا گاؤں ہے، جو حفاظ کا گاؤں ہے۔ آپ کے گاؤں میں جو علماء ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایسے ایسے باصلاحیت علماء ہیں کہ اگر نورانی قاعدہ سے لے کر بخاری شریف تک اور اسلامی تعلیمات کے ہر فن اور شعبہ کا ادارہ قائم کیا جائے تو باہر سے استاد لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ایسے علماء اللہ تعالیٰ نے آپ کے گاؤں میں پیدا کیا، لیکن اس میں ایک کمی تھی، وہ کمی یہ تھی کہ بچیوں کی تعلیم پر اتنی توجہ نہیں، بچیوں کی تعلیم پر لوگ اتنا دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ آج اس مجمع نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کا گاؤں جس طرح علم دین کے اعتبار سے اور علم روحانی کے اعتبار سے مرکز ہے، مرجع ہے اور لوگوں کے لیے قابل تقلید ہے، قابل احترام ہے۔ اگر یہ محنت آگے بڑھتی ہے تو پھر عورتوں کی تعلیم کے اعتبار سے بھی آپ کا گاؤں مرکز بنے گا انشاءاللہ۔ آپ کا یہ گاؤں جس طرح آج علماء مرد کی تعلیم کے اعتبار سے قابل مثال ہے کہ آپ کے گاؤں کے علماء کی لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ گاؤں میں ایسے ایسے عالم ہیں کہ ہر فن سے مہارت رکھتے ہیں۔ اگر اللہ نے اس محنت کو جاری رکھا، اگر اللہ نے اس محنت کو قبول کیا تو انشاءاللہ العزیز یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا اس محلے کے ہر فرد کو، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو
مزید دن دنی رات کو بڑی ترقیات سے نوازتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش درخواست یہ رہے گی کہ جو ذمہ داران ہیں جو مقصد کو چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حوصلہ دے، قوت دے اور جذبہ دے اور قائد دے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرے۔ میں ان سے یہ درخواست کہ آپ نے جو ادارہ قائم کیا، جو مکتب قائم کیا، آپ کوشش کیجیے کہ اس کو ایک معیاری ادارہ بنائیں، ایسا ادارہ بنائیں کہ علمی اعتبار سے وہ معیار بنائے، علمی اعتبار سے وہ قابل مثال بنے۔ اس کے لیے جہاں ان کی محنت کی ضرورت ہے، ہماری اور آپ کی محنتوں کی ضرورت ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی محنتوں کو قبول فرمائے، کیونکہ وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے اور ہمارے مہمان مکرم اور ہمارے سرپرست ابھی ان کی اصل اور کلیدی تقریر باقی ہے، اسی لیے میں یہ چاہوں گا کہ حضرت والدی کی تقریر اصل تقریر ہو، اس لیے کہ ہم اور آپ تو سنتے اور سناتے ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ میری تو یہ آبائی جگہ ہے، میں کبھی بھی سنا سکتے ہیں۔ حضرت والا کا وقت بہت ہی قیمتی ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس رات کو ہمارے لیے مغفرت کی رات بنائے، آج کی اس رات کو اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر کے بدلنے کی رات بنائے، آج کی رات کو اللہ تعالیٰ یہ علمی اور نورانی رات کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں اچھے فیصلے کی رات بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔